أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سورہ بقرہ کا جو حصہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں دین اسلام کی معاشرتی، سماجی اور عائلی تعلیمات ہیں بہت ڈیٹیل میں۔ اور چونکہ یہ آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس ضمن میں تقریباً آخری حکم ہے کہ جو نازل ہوا اس سورہ مبارکہ کی حد تک، لہٰذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب تک جو کچھ ہم نے اس ضمن میں پڑھا ہے اس کا ایک خاکہ ہمیں اپنی ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ گفتگو کا آغاز ہوا تھا، یہ تقریباً 4 – 4.5 رکوع ہے مسلسل، تسلسل کے ساتھ، اگرچہ درمیان میں
جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اور مضامین بھی اس میں آ گئے ہیں، لیکن بہت ہی ضمنی طور پر۔ اصل زور جو ہے وہ ہمارے جو عائلی معاملات ہوتے ہیں، جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، اس کو زیر بحث لایا گیا۔ گفتگو کا آغاز ہوا تھا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو، اور اسی طرح اپنی خواتین کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دیا کرو۔ بڑی اصولی سی بات ہے، اگر اسلام، تم مسلمان ہو، اسلام تم نے قبول کر لیا ہے، اب تمہارا نکاح کسی خاتون کا یا کسی مرد کا کسی مشرکہ سے نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب کے ضمن میں ایک ایکسیپشن موجود ہے جو قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ہے، کہ جس میں اہل کتاب کی خواتین جنہیں کتابیہ کہا جاتا ہے، ان سے مسلمان مردوں کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی عیسائی یا یہودی سے نہیں ہو سکتا۔ مشرک کا ذکر تو آ گیا، مشرکین میں تو کون ہے؟ آتش پرست بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں۔ پھر اس سے ایک بعد ایک جو موضوع لیا گیا بہت اہم تھا، اس لیے کہ دو ایکسٹریمز موجود تھی کہ ایام حیض میں جو خاتون ہے اس کے ساتھ اس کے شوہر کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، کیا اسے بالکل اچھوت بنا کر اور بالکل جیسے آپ کہیے کہ کسی کوٹری میں بند کر دینا چاہیے جیسا کہ معاملہ تھا یہود کا، یا یہ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اور اس پر عمل پیرا ہوتے تھے عیسائی اور نصارہ۔ لہٰذا ایک بڑا فطری سوال تھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی بہرحال پیاس موجود تھی کہ ہماری خواتین جب وہ ایام حیض میں ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں حکم آ گیا، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اور ساتھ ہی یہاں اسی آیت میں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ مقدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ انسان میں رکھا ہے، اس کی تسکین اپنی جگہ مطلوب ہے، بہت ضروری ہے، لیکن یہ کہ مقدم کیا ہے کہ اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، اولاد حاصل کرو، اور ظاہر ہے کہ جس ذریعے سے اولاد حاصل ہوگی اسی پر اکتفا کرو۔ اور یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جس طرح کسی کسان کو، کسی دہقان کو اپنے کھیت سے ایک محبت ہوتی ہے، اس کی وہ آبیاری بھی کرتا ہے، اس کا خیال بھی رکھتا ہے، کہیں تیز و تند ہوائیں ہیں، کہیں کوئی بارش نہ آ جائے، اس کی حفاظت کا پورا اہتمام کرتا ہے، یہی معاملہ، یہی طریقہ جو ہے، یہی جذبات تمہارے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ پھر آگے حکم دیا گیا جس میں عرب معاشرے میں عام تھا کہ بات بات پر اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، کہ اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنایا کرو اپنی ان قسموں کے لیے کہ جو غیر ارادی طور پر تم کھا لیتے ہو۔ ایک بات تو یہ ہے کوئی شخص شعوری طور پر ارادتاً کوئی قسم کھاتا ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بنائے گا، اللہ کی قسم کھائے گا، لیکن جو عام طور پر انسان کرتا ہے کہ گویا کہ غیر شعوری طور پر بلا ارادہ قسم کھائی جا رہی ہے، تو اس میں اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنایا کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ۔ اس کے بعد بہت اہم حکم دیا گیا ایلا کے حوالے سے۔ یہ وہ تمام مضامین ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ آخری آیات ہیں ضمن میں، لہذا میں نے چاہا کہ تمام کا خلاصہ جو ہے ہم اپنے ذہن میں پھر دوبارہ جو ہے اس کو جما لیں۔ ایلا کے لیے عام طور پر ہوتا کیا تھا؟ کوئی شخص قسم کھا بیٹھتا تھا کہ میں آئندہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھوں گا جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، جو اصل غرض و غایت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ طویل عرصے کے لیے اسے چھوڑ دیتا تھا۔ اب یہاں اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ کوئی شخص اگر قسم کھاتا ہے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کے حوالے سے تو 4 مہینے کا عرصہ ہے اس کے لیے۔ 4 مہینے کے اندر یا تو وہ رجوع کرے گا، اس تعلق کو دوبارہ قائم کر لے گا، لیکن یہ اگر چونکہ اس نے قسم کھائی تھی، لہذا جب وہ آیات نازل ہو گئیں جس میں قسم کے کفارے کا ذکر ہے تو گویا کہ یہاں از خود یہ مفہوم موجود ہے کہ اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کرے گا اور اس کے بعد رجوع کر لے گا۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا اور 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اصول یہ بن گیا تو اب گویا کہ اس کی طلاق بائن ہو گئی، اس نے قسم کھائی تھی اللہ کی، ایلا اسے کہتے ہیں۔ تو اس پیریڈ کے اندر جو متعین اللہ نے کر دیا حدود اللہ میں سے ہے، اور یہاں نوٹ کیجئے کہ بار بار آ رہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اسے ہرگز پامال نہ کرنا۔ گویا کہ ان کی اہمیت تمہارے نزدیک ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ گڑیا اور گڈے کا کھیل بنا لیا
اب جب چاہے قسم کھا لی اور جب چاہے الا کر لیا، جب چاہے اس کو طلاق دے دی اور اس کے بعد جو ہے بار بار طلاق دیتے رہے. یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہمارے سامنے ہونا چاہیے جس میں حضور نے فرمایا کہ اپنے اس دین کو کھلواڑ نہ بنا لو، کھیل تماشا نہ بنا لو. اس کے بعد پھر متعلقہ عورتوں کی جو عدت ہے اس کا ذکر ہم نے پڑھا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اب اس کے پاس مدت ہے رجوع کے لیے 3 مہینے، 3 پیریڈز کہہ لیجئے، 3 طہر کہہ لیجئے. 2 مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں اس سے مراد لی گئی. اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، چند دنوں کا فرق پڑتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اس میں وہ تمام باتیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حیض میں اگر کوئی شخص طلاق دے رہا ہے اسے ناپسند فرمایا، اور خاص طور پر یہ بیان کر دیا طہر میں طلاق دی جائے، اور طہر کے بھی جو ابتدائی دن ہوتے ہیں 3 4 5 دن، تاکہ یہ کہ پوری طرح شعوری طور پر اگر کوئی شخص عزم کر ہی چکا ہے، ارادہ کر ہی چکا ہے، تو اسے فالو کرنا چاہیے وہ تمام کوڈز کو جو ہمارے دین نے ہمیں فراہم کیے ہیں. تو 3 حیض یا 3 طہر کا بیان ہم نے پڑھ لیا، گویا کہ اس میں متعلقہ کی جو بھی عدت ہے اس کا بیان ہو گیا. پھر یہ کہ ایک بات کی طرف نشاندہی کر دی گئی کہ اگر شوہر اور بیوی، یا شوہر نے تو طلاق دے دی اور طہر میں طلاق دی ہے، لیکن اسی دوران جو ہے اسے معلوم ہی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اب تو ہمارے پاس بہت سے ایسے ذرائع ہیں کہ ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ حمل ہے یا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں تو اس قسم کے لیٹس ٹیسٹ نہیں ہوا کرتے تھے. اور بیوی کو کہیں حمل رہ گیا تو اسے فوراً چاہیے کہ اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دے. لہذا فرمایا گیا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. یہ قطعاً حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ جنہیں رحم ٹھہر گئی، جن میں رحم میں کوئی حمل ٹھہر گیا ہو، کہ وہ اپنے اس حمل کو چھپا جائیں اپنے شوہروں سے. اس سے کہ بہرحال معاملہ بہت نازک ہے، انہیں بتا دینا چاہیے. اب چونکہ وہ اگر طلاق دے چکا ہے تو اس صورت میں گویا کہ پھر جو عدت ہے ختم ہوگی وضع حمل پر. وضع حمل اگر چند دنوں کے بعد ہی ہو جاتا ہے، فرض کیجیے حالت حمل کے اندر اس نے طلاق دی ہے، تو وہیں جو ہے وہ عدت ختم ہو جائے گی. پھر طلاق بائن کا بیان ہم نے پڑھا. الطلاق مرتان، 2 مرتبہ کی دی ہوئی جو طلاق ہے، ایک مرتبہ اور پھر دوسری مرتبہ، تو اس میں شوہر کے پاس رجوع کا حق باقی رہتا ہے بغیر تجدید نکاح کے. وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، پھر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے. الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اب یہ شوہر کا کام ہے، اگر وہ گویا کہ رجوع کرتا ہے اور شوہر اور بیوی دونوں کو اپنی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ بہرحال اسے حق حاصل ہے کہ چاہے تو اس خاتون کو اپنے نکاح میں رکھے، لیکن اگر معلوم ہو کہ بیل منڈے نہیں چڑھ رہی اور کسی طرح ممکن نہیں ہے باہمی جسے آپ کہیے جو بھی تنازع ہو رہا تھا اس سے نکلنا، تو لہٰذا پھر وہ فرمایا گیا اگر عزم کر لے وہ طلاق دینے کا تو پھر ٹھیک ہے، بہت ہی اچھے اور بھلے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کرے. اسی آیت میں یہ بھی فرما دیا گیا اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کے ساتھ شوہر اور بیوی والا تعلق بھی قائم ہو چکا ہے، تو اب طلاق دو گے تو جو مہر تم نے اسے دیا ہے اس کو واپس طلب نہیں کر سکتے. یہاں بھی وہی الفاظ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ، ان کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ جو انہوں نے مہر میں رقم طے کی تھی، جو مہر دے دیا تھا، اس کو ان سے واپس طلب کرو. یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک فرمان مبارک میں فرمائے بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص قے کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسے نگل لیتا ہے. گویا کہ جس کے تصور سے بھی انسان کو ایک کراہت محسوس ہوتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے اس مہر کے حوالے سے بھی. اور کوئی شخص اگر کسی کو ہدیہ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے اور اسے واپس طلب کر لیتا ہے، تو یہ مثال ہے اس کی کہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا. اسی طرح خلا کا ذکر بھی آ گیا. دیکھیے وہی بات جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی کہ کس قدر ڈیٹیل میں یہ مباحث جو ہیں ان کو ڈیل کیا گیا ہے، فوکس کیا گیا ہے انتہائی ڈیٹیل میں جا کر، کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان مفاہمت نہیں ہو رہی اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ کسی طرح اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا اور وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، تو خلا کا دروازہ ہمارے دین میں رکھ دیا گیا. طلاق مرد دے گا، عورت طلاق نہیں دے سکتی. بیدہ عقدۃ النکاح، یہ بات آ گئی.
مرد کے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نکاح کا جو عقدہ ہے، جو بندھن ہے، جو گرہ بندی ہے نکاح کی، وہ ایجاب قبول ہے نا۔ شوہر قبول کرتا ہے تو گویا کہ وہ گرہ بند گئی، لاک ہو گیا۔ اب اگر وہ اس کو ان لاک کرنا چاہتا ہے، وہ کھولنا چاہتا ہے، تو وہ طلاق کے الفاظ ہیں کہ جسے وہ کھولے گا۔ بیدہ عقدۃ النکاح، اس شوہر کے ہاتھ میں ہے اصل میں وہ کی یا کنجی کہ جس سے اس لاک کو کھولا جا سکتا ہے۔ قبول کرنے سے وہ لاک بن گیا، لاک ہو گئی، عقدہ بن گیا۔ اور لیکن یہ کہ اگر وہ کھولنا چاہتا ہے تو پھر وہ طلاق ہے، وہ ایک ہی رستہ ہے۔ تو وہ جو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا ذکر جو ہے وہ خلا کا ذکر جو ہے وہ بھی آ گیا۔ پھر طلاق ثلاثہ کا بیان ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے، اس میں بظاہر ہے کہ اس میں کوئی دوبارہ ریپیٹیشن کی گنجائش نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اصول طے پا گیا تھا، جو قانون کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی کے قائل ہیں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام کا جو ہے اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر ایک مجلس میں بھی 3 طلاقیں کوئی شخص دیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک اختلاف موجود ہے، اہل حدیث حضرات یہ سمجھتے ہیں 3 کی بجائے اگر 10 بھی دے تو وہ ایک طلاق ہوگی، اس لیے کہ نبی اکرم سے واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں بھی، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بھی ابتدائی 3-4 سال یہی طریقہ رہا ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ لوگوں نے تو یہ تماشا اور کھلواڑ بنا لیا، لہٰذا پھر انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ جس کے اوپر اس وقت تعامل امت ہے۔ پھر رضاعت کا بیان ہم نے پڑھا بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ یہ بھی لنکڈ ہے اسی بات سے کہ 2 سال مکمل کرنے ہیں، 2 سال سے زائد گویا کہ اب وہاں دودھ چھڑانا ہی چھڑانا ہے۔ اس میں بات فقہا کی بڑی سخت رائے بھی ہے کہ وہ گویا کہ ایک حرام کام کا مرتکب ہو رہی ہے اور اس بچے کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے اگر وہ 2 سال سے ایکسیڈ کرتی ہے۔ اگرچہ قرآن حکیم میں ایک مقام پر 30 شہرہ کے الفاظ بھی آئے، 30 مہینے، یہ 2.5 سال بنتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کیس ایسا رپورٹ ہوا تھا جس میں ایک شخص کا نکاح ہوا اور 5 یا 5.5-6 مہینے کے بعد حمل ہو گیا، حمل نہیں بلکہ ولادت ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کے اوپر حد نافذ کی جائے، تو اس موقع پر پھر ایک یہ دلیل پیش کی گئی، یہ 30 شہرہ جو ہے، تو اس میں گویا کہ 2 سال تو وہ جس کا ذکر یہاں موجود ہے، حولین کاملین ان یتم الرضاعہ، اسے مکمل کرنا ہوگا رضاعت کو 2 سالوں کے اندر۔ لیکن چونکہ 30 مہینوں کا ذکر بھی موجود ہے، لہٰذا 2 سالوں کے 24 مہینے ہو گئے، اور 6 مہینے گویا کہ اس بات کا امکان ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو اور 6 مہینے کے بعد اسے نارمل جو ہے وضع حمل ہو جائے، لہٰذا 30 کے تعلق کو وہاں جوڑا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایک واقعہ ہوا تھا۔ پھر رضاعت کا بیان بڑی تفصیل میں ہم نے پڑھ لیا کہ شوہر کے ذمے ہوگا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، وہ کہ جس کا بچہ ہے، مراد شوہر ہے، کہ اس کے ذمے ہوگا اس خاتون کا کہ جس کا بہرحال نان نفقہ بھی اس کے ذمے تھا، سکنا بھی اس کے ذمہ تھا، اور کپڑا لتا بھی، گویا کہ 2 سال تک کا معاملہ جو ہے پھر اس شوہر کے ذمے رہے گا۔ اچھا، پھر ایک بات کی طرف خاص طور پر یہ اشارہ کر دیا گیا، بلکہ اس میں حکم دے دیا گیا کہ اگر عدت ختم ہونے سے پہلے بہت اہم بات ہے، شوہر اور بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، دوبارہ نکاح کے معنی کیا ہے؟ طلاق بائن ہو چکی تھی، گویا کہ جس میں تجدید نکاح ضروری ہے، تو اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو پھر یہ کہ اس کے رستے میں کوئی روڑ مت اٹکانا، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرنا۔ اور اس میں بھی دلیل ہے، ذخیرہ احادیث میں موجود ہے وہ واقعہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی ہمشیرہ کی شادی کی تھی عبداللہ ابن عاصم سے، 2 بڑے قریبی رشتہ دار تھے عبداللہ ابن ابی کے، اور اس کے بعد باہمی جو ہے ان کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا، ناچاتی ہو گئی، وہ طلاق دے دی، اور اس کے بعد وہ طلاق بائن تھی، طلاق مغلظ نہیں تھی، اس لیے کہ طلاق مغلظ کے بارے میں وہ حکم ہم پڑھ چکے، اگرچہ اس کا ذکر آج کی نشست میں نہیں ہوا، کہ جب تک یہ خاتون مطلقہ کسی اور مرد سے عام حالات میں نکاح نہ کرے اور پھر وہاں بھی نبھ نہ سکے، وہاں بس نہ سکے،
اور وہ دوسرا شوہر جب سے اس نے اب نکاح کیا ہے وہ بھی اسے طلاق نہ دے، اس وقت تک یہ اپنے پہلے شوہر کے عقد میں نہیں آ سکتی۔ یہ حکم پڑھ چکے پچھلا جو درس ہمارا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے طلاق دے دی، اور پھر عدت کے اندر عدت بھی گزر گئی، اور پھر اب وہ باہم دوبارہ باہمی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت معقل ابن یسار جن کی یہ ہمشیرہ تھی، انہیں اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ اس نے طلاق کیوں دی، لہذا انہوں نے قسم کھا لی کہ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا ذکر تفصیل سے تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ اتری ہے اور اسی دور میں آیہ مبارکہ اتری ہے، تو اس پر انہوں نے پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور پھر دونوں جو ہیں ان کی ہمشیرہ بھی اور حضرت عبداللہ ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بہرحال طلاق دی تھی، وہ پھر دوبارہ جو ہے انہوں نے تجدید نکاح کر لیا۔ پھر ہم نے بڑی تفصیل سے جو پچھلا درس تھا ہمارا تھا، اس میں بیوہ کی عدت کے احکامات پڑھے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ ہمارے دین میں شریعت کا حکم بن گیا کہ بیوہ جو ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے اسی شوہر کے گھر میں گزارے گی اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ اور پھر یہ کہ اس دوران اگرچہ وہ آیت جو ہے کہ جس کے اندر وہ آج ہم پڑھ لیں گے کہ جب تک یہ وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو 1 سال کا پیریڈ جو ہے، کوئی بھی اگر شخص فوت ہو جاتا ہے، پیچھے بیوی ہے، تو اس کے رہائش کا بندوبست، اس کے نان نفقے کا بندوبست، اس کے کپڑے لتے کا، اس کا سکنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ اسے حق حاصل ہوگا اس خاتون کا کہ وہیں اس شوہر سے یا شوہر کے جو بھائی بند ہیں ان سے اس کا خرچہ جو ہے وصول کرے۔ لیکن اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ جو حکم ہے وہ پھر بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ یہ منسوخ التلاوت نہیں ہے، قرآن حکیم کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں کہ جو منسوخ التلاوہ ہو۔ ہاں، حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جب اس خاتون کا کہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اب اسے معلوم ہے کہ 1/8 حصہ شوہر کی جو بھی ترکہ ہے، جو بھی وراثت ہے، اس میں اس کا بھی ہے، لہٰذا یہ 1 سال کی جو پابندی لگائی گئی تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور اس کے بعد سے شریعت کا یہ حکم بن گیا کہ گویا کہ اب چونکہ اس خاتون کا جو ہے وہ پورا حصہ اس کی وراثت میں، اس کے ترکے میں موجود ہے، لہٰذا وہ حکم جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ اور آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی، جس پر ہمارا درس ختم ہوا تھا، کہ اگر کسی شخص کے شوہر، کسی بیوی کا جو ہے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد کوئی شخص اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہو کہ اس بیوہ سے وہ نکاح کرے، تو واضح طور پر اسے پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، کسی سے اشارے کنایے کے ذریعے جو ہے اپنا پیغام اس تک پہنچا سکتا ہے کہ میں تم سے نکاح کا خواہش مند ہوں، لہذا اب اگر تمہارا بھی گویا کہ دوبارہ نکاح کا ارادہ ہو تو اس میں مجھے بھی اپنے پیش نظر رکھنا، بس اس حد تک۔ اور وہ پوری آیت ہم نے پڑھی جس میں نے پھر عرض کیا تھا کہ یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ کس قدر ڈیٹیل میں یہ احکامات دیے گئے، اور بہت ہی مائکروسکوپیکلی ان تمام چیزیں جو ہیں ان کا تجزیہ کیا گیا اور وہ پھر شریعت کا حصہ بنا دی گئی۔ اب ایک اور مسئلہ، اور یہ آخری حکم ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی وجہ سے میں نے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پھر دوبارہ رکھ دی تاکہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہمارے ذہن کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے مسلمانوں اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو کہ جنہیں تم نے ابھی چھوا تک نہ ہو۔ اب یہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ یہاں مراد کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا وہ تعلق قائم نہ ہوا ہو جس کی بنیاد پر وہ شوہر اور بیوی جس کی بنیاد پر نکاح کیا تھا۔ او تفرضوا لہن فریضہ، یہاں گویا کہ یہ بات بھی موجود ہے اور اس خاتون کے لیے کسی مہر کا تعین بھی نہ ہوا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، گویا کہ اگر صورتحال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کہ جس کے ساتھ نہ تو اس نے کوئی معاملہ مباشرت کا کیا اور نہ ہی کوئی مہر اس کا مقرر ہوا تھا، تو اس کے لیے قرآن حکیم کا حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب چونکہ نکاح کا بندھن قائم ہوا اور وہ ٹوٹ گیا بغیر ان دونوں چیزوں کے، نہ مہر اور نہ ہی کوئی معاملہ جو ہے شوہر اور بیوی والا، تو اس صورت میں قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ انہیں اگر اپنے گھر سے رخصت کرو تو کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ متعوہن، متعوہن کے معنی کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ انہیں دو، کوئی ساز و سامان دے کر انہیں رخصت کرو۔ اگر کوئی کپڑے دیے تھے اور اس میں بھی پھر متعین کر دیا کہ کم سے کم 3 جوڑے جو ہے اس کے پہننے کے لیے وہ بھی اس کو دو، اور بنیادی جو کوئی بھی بہت ہی جسے آپ کہیے کہ عام درجے کا کوئی سامان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی جو ہے کہ عزت افزائی ہونی چاہیے۔ اگرچہ طلاق کی نوبت آ گئی اور نہ ہی معاملہ رخصتی کا ہوا
اور نہ ہی معاملہ یہ ہوا کہ مہر کا تعین کر دیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں نوٹ کیجئے 4 شکلیں ہیں جو ہمارے ہاں متعین کی گئیں۔ ایک شکل تو وہ جس کا ذکر آ گیا، کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، نہ مہر متعین ہوا اور نہ ہی معاملہ جو ہے وہ رخصتی کا ہوا، تو قرآن نے کہا انہیں کچھ نہ کچھ دے دلا کر گھر سے رخصت کیا کرو۔ اگلا معاملہ یہ ہے کہ مہر مقرر ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ کسی مرد اور عورت کا نکاح ہوا، مہر بھی گویا کہ نکاح کے موقع پر متعین ہو گیا، لیکن رخصتی سے پہلے ہی کوئی ایسی بات ہوئی، ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے کوئی خبر بعد میں ملتی ہے، لہذا وہ شوہر چاہتا کہ میں اس عورت کو اپنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ تمام چیزیں جسے آپ کہیے کہ نارمل ہیں، یہ ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر۔ تو اس ضمن میں شریعت کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی صورتحال اس طرح پیدا ہو کہ مہر مقرر ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، عقد نکاح بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد رخصتی عمل میں نہیں آئی، تو یہاں فرمایا گیا، ابھی ہم پڑھ لیں گے، کہ نصف مہر دینا لازم ہوگا۔ اگر فرض کیجئے کہ 1000 درہم طے ہوئے تھے تو 500 درہم جو ہے اس خاتون کو دینا لازم ہوں گے، اس لیے کہ بہرحال طلاق کا ایک جسے آپ کہیے کہ دھبا جو ہے لگ تو گیا نا، نکاح ہوا تھا پھر طلاق ہو گئی، اگرچہ ابھی رخصتی ہوئی نہیں تھی، تو جو بھی گویا کہ ایک دھبا لگا ہے اس کی تلافی کس صورت میں ہوگی، قرآن میں اس بات کو بھی بیان کر دے، نصف جو ہے وہ دینا ہوگا اس عورت کو جس کو طلاق دی ہے، اس صورت میں کہ جبکہ مہر مقرر ہو چکا تھا اور رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تیسری شکل کیا ہے کہ مہر بھی مقرر ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب گویا کہ جو مہر دیا ہے اس میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں، وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اب گویا کہ اگر مہر نہیں دیا تھا تو پورا مہر دینا لازم ہوگا۔ یہاں نصف والی بات جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ نصف والی بات تو وہاں تھی کہ جب کہ نکاح ہوا، مہر متعین ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، لہذا 50% آف مہر جو ہے وہ واپس کرنا ہوگا۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں منعقد ہو چکی ہیں، نکاح بھی ہو گیا، مہر کا بھی تعین ہو گیا اور اس کے بعد رخصتی بھی ہو گئی، تو اس صورت میں گویا کہ وہ ایک اصول ہے کہ پورا کا پورا مہر جو ہے اگر نہیں دیا تھا، لہذا عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ اتنے پیسے یا اتنا طلائی زیورات جو مہر کے طے ہوا، عند طلب آپ کے ذمے واجب الادا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ وہ دینا ہے آپ کو۔ تو یہ تیسری صورت تو وہ ہے کہ جو عام طور پر ہوتی ہے، جس میں گویا کہ جو مہر دیا وہ شوہر واپس نہیں لے سکتا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح بھی ہو گیا، مہر کا تعین نہیں ہوا، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ مہر کا تعین نہیں ہو سکی اور اس کے بعد رخصتی بھی عمل میں آ گئی، تو اب اس صورت میں ایک اصطلاح ہے جسے شریعت میں مہر مثل کہتے ہیں، کہ اس صورت میں اس کے جو بھی بھائی بند ہیں، اس کے قریبی اعزاء و اقارب ہیں، اس کے خاندان کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کے جو معمول تھا مہر کا، وہی مہر شمار ہوگا مہر مثل کے طور پر، اور گویا کہ یہ اب اس شوہر کے ذمہ واجب الادا ہے۔ نکاح ہوا، مہر کا تعین نہیں ہوا، لیکن رخصتی بھی ہو گئی، اور ظاہر رخصتی ہوئی ہے تو جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے وہ بھی قائم ہو گیا، تو اب اس صورت میں مہر مثل دینا لازم ہوگا۔ یہ 4 صورتیں ہیں کہ جو پیش آ سکتی ہیں نکاح کے حوالے سے، کہ نکاح منعقد ہو گیا، مہر کا تعین نہیں ہوا، نکاح منعقد ہو گیا، مہر کا تعین ہو گیا، رخصتی ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ یہ چاروں صورتیں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اگلی آیات کے اندر گویا کہ اسی کے اوپر اب وہ پوری تفصیلی احکامات آ رہے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو کہ جن کو تم نے مس نہ کیا ہو، گویا کہ وہ رخصتی ان کی نہ ہوئی ہو، اور او تفرضوا لهن فریضہ، اور نہ ہی تم نے انہوں نے مقرر کیا ہو ان کا کوئی مہر، تو متعوہن علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ وہ شخص کے جو وسعت والا ہے وہ اپنی مناسبت سے اسے دے، گویا کہ کوئی خوشحال شخص ہے اور بڑی اچھا روپیہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے تو گھر سے رخصت کرے تو اپنی عزت کا پاس کرتے ہوئے، یہ نہ ہو کہ گھٹیا چیزیں دے کر اسے گھر سے رخصت کرے۔ علی الموسع قدرہ، وہ گویا کہ وسعت والے کے لیے اس کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور وہ شخص کے جو مقتر ہے، جس کو وسعت نہیں ہے، تنگ دست ہے، تو وہ اپنے حوالے سے جو ہے کچھ نہ کچھ دے دلا کر گھر سے رخصت کرے۔ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ ہے متاع،
دینے کی چیز جو اس خاتون کو دی گئی ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ، حقا علی المحسنین، اور یہ لازم ہے، حق ہے ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں، جنہیں ایمان ہے اللہ پر، جن کے دل میں تقوی موجود ہے، یا یہ کہ جو مقام احسان پر فائز ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ یہ کام کرے۔ انہیں گویا کہ گھر سے بے دخل نہ کر دیا جائے کہ ان کا کوئی والی وارث نہ ہو، اگرچہ گویا کہ نہ ہی تو ابھی رخصتی ہوئی تھی اور طلاق نوبت آ گئی، اور پھر یہ کہ نہ ہی ان کا معاملہ جو ہے کوئی جو ہے ان کے لیے کوئی مہر مقرر ہوا تھا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی مباشرت کی ہو، کوئی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہوا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، نوٹ کیجئے کس قدر ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے، اور عقد نکاح کے موقع پر مہر تعین ہو چکا ہو۔ فریضہ کسے کہتے ہیں؟ مہر کو کہتے ہیں، جو فرض ہے، جو واجب الادا ہے، جو چیز آپ کے ذمے ہے، لازم ہے۔ وقد فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے اپنی اس بیوی کے لیے ایک مہر مقرر کر دیا ہو، فرنصف ما فرضتم، تو اب تم پر لازم ہے کہ نصف جو ہے تم اس کو ادا کرو گے۔ نکاح ہو گیا، مہر کا تعین ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، وہی بات جو میں نے ان 4 صورتوں میں آپ کے سامنے واضح کرتی تھی، تو یہاں گویا کہ نصف مہر جو ہے وہ واپس کرنا لازم ہے۔ الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، بڑی باریک، یہاں بھی ڈیٹیل میں جا کر بات کی جا رہی ہے۔ الا ان یعفونا، ایک شکل یہ ہے کہ جو نصف مہر اس شوہر کے ذمے ہے کہ وہ دے گا، وہ خاتون وہ لینے سے انکار کر دے، نہیں میں نے معاف کیا۔ اب گویا کہ یہ وسعت ہے اس خاتون کے دل کی، اس کا ظرف ہے، وہ لے سکتی تھی وہ، لیکن یہ کہ اس نے اس درجے فراخ دلی کا جو ہے مظاہرہ کیا کہ اس نے معاف کر دیا وہ نصف مہر جو شوہر کے ذمے واجب الادا تھا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ کہ وہی شخص معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ مراد کون ہے؟ شوہر۔ شوہر پابند تھا اس حکم کی روح سے جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ نصف مہر وہ اپنی بیوی کو ادا کرے گا۔ اب یہ رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن نکاح ہو گیا اور مہر بھی متعین ہو گیا۔ او تفرضوا لہن فریضہ، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب شوہر کی طرف سے عفو کیا ہوگا کہ جو مہر کی رقم ہے وہ پوری کی پوری بیوی کو ادا کر دے۔ وہی بات جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اس لیے کہ طلاق کا ایک جو ہے وہ داغ یا دھبا تو لگ گیا نا، نکاح ہوا تھا پھر طلاق ہو گئی، اگرچہ بھی رخصتی نہیں ہوئی لیکن ایک سپاٹ تو آ گیا، ایک دھبا تو لگ گیا۔ لہذا شوہر کے لیے کیا سب سے بڑھ کر بہتر شکل کیا ہے کہ جو مہر طے ہوا تھا وہ پورے کے پورا اسے ادا کر دے، اگرچہ شریعت میں گنجائش موجود ہے کہ وہ نصف ادا کرے تب بھی شریعت کے حکم کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے وہ عورت معاف کر دے، بہی معنی وہ نصف مہر بھی نہ لے، وہ شوہر کو معاف کر دے میں نہیں لیتی۔ اور دوسری شکل جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ بہت اعلیٰ ترین شکل ہے کہ شوہر جو ہے وہ عفو سے کام لے۔ مراد کیا ہے؟ وہ پورا کا پورا مہر بجائے نصف کے جو شریعت کی روح سے اس پر لازم تھا اس کے بجائے پورا کا پورا مہر اسے ادا کر دے۔ اس قدر مائکروسکوپیکلی اس بات کا یہاں ذکر کر دیا گیا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہاں شوہروں سے کہا گیا اگر تم ہی عفو درگزر سے کام لو، گویا کہ رہنمائی کر دی گئی، راغب کر دیا گیا اس جانب کہ اگر نکاح ہو گیا اور جو ہے مہر اس کا بھی تعین ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تب گویا کہ سب سے بہتر بات کیا ہے کہ شوہر نے جو رقم طے کی تھی اس کے لیے، مہر کے لیے، وہ پوری کی پوری ادا کر دے۔ ان تعفوا اقرب للتقویٰ، اور اے مردو اگر تم عفو درگزر سے کام لو، اور گویا کہ تمہاری طرف سے ایک بہت بہترین ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ بجائے یہ کہ نصف ادا کرو، شریعت کا حکم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اگر تم پورا کا پورا ادا کر دو، اقرب للتقویٰ، ظاہر ہے کہ یہ کام تو وہی کرے گا جس کے دل میں تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے، اور اسے احساس ہے اس بات کا کہ اس خاتون کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، عقد نکاح بھی ہو گیا، پھر مہر کا تعین بھی ہو گیا، لیکن رخصتی سے پہلے کسی وجہ سے بھی طلاق کی نوبت آ گئی، تو اس صورت میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت حاصل دی ہے۔
تو یہ فضیلت کا معاملہ ہوگا، گویا کہ مرد کی طرف سے بہت بڑا ایک ایثار ہوگا کہ جو مہر تھا وہ پورا کا پورا جو ہے وہ بیوی کو ادا کر دے۔ ان اللہ بما تعملون ولا تنسبوا الفضل بینکم، اور دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے احسان اور فضیلت دی ہے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر، تو دیکھو اس کو کہیں نہ بھولا کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بہت اہم آیت ہے یہ۔ ہمارے دین میں جو نماز کا مقام ہے سب کو معلوم، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، ستون ہی نہیں مرکزی ستون ہے۔ یہ وہ کھوٹا ہے کہ جس کے گرد کسی بندہ مومن کی زندگی بندھی ہوئی ہے۔ دن کے 24 گھنٹے 10 گھنٹے نکال دیجئے رات کے، اب باقی 12-14 گھنٹے جو بچتے ہیں اس میں جس طرح نماز کا یہ کھونٹا گڑا ہوا ہے، صبح اٹھتے ہی آغاز ہوگا، ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے، نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پورا ایک دورانیہ دے دیا گیا 4 5 6 7 8 7 گھنٹے تک کا، ظہر کی نماز تک۔ اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کا بندوبست کرو، معاش بھی ہے، تمہارا اپنا معاملہ، تمہاری بیوی بچوں کا معاملہ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کوئی تگودو کرنی ہوگی نا، تو بڑا پیریڈ یہ دے دیا گیا۔ پھر ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، گویا کہ 4 نمازیں تو یک بعد دیگر ہیں۔ تو یہ تو وہ کھوٹا ہے جس کے گرد بندہ مومن کی زندگی گویا کہ اس جکڑ بندی کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور نماز کا جو معاملہ ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ نماز کو ترک کرتا ہے تو اس نے تو ایک نوع کا کفر کیا ہے۔ الفرق بین الاسلام والکفر الصلاۃ، اسلام اور کفر کے مابین جو حد فاصل ہے وہ تو نماز ہے۔ تو یہاں فرمائے گا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، دیکھو پوری طرح محافظت کیا کرو، خبردار رہو، پوری طرح اویئر رہو اس بات سے کہ نمازیں جو تم پر فرض کر دی ہیں، علی الصلوات، وہ نمازیں جو تم پر فرض کر دی گئیں، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر وہ جو مرکزی نماز ہے، وسطی کہتے ہیں درمیانی نماز کو۔ تو ایک اعتبار سے تو عصر کی نماز بنتی ہے صلاۃ الوسطی، اس لیے کہ فجر اور ظہر پہلے ہیں اور اس کے بعد دن کے اختتام میں مغرب اور عشاء بعد میں ہیں، درمیان میں عصر آ رہی ہے تو صلاۃ الوسطی ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ترمذی میں روایات موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم میں صلاۃ الوسطی جسے کہا گیا اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ پھر یہ کہ ایک موقع جبکہ غزوہ احزاب کا تھا، یہ بھی آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائے گا، تو ظاہر 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ کا ایک طرف جہاں وہ درمیان میں خندق کھود لی گئی تھی پڑا ہوا ہے، کہ ایسا معاملہ آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عصر کی نماز جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی، فوت ہو گئی، فرض کیجئے وقت نکل گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جو صدمہ ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو جن کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے اور انہیں آگ لگا دے۔ یہ حضور نے وہ دعا کی، اور یہاں بھی خاص طور پر نماز عصر کا معاملہ ہوا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول مبارک اگر موجود ہے، اور متعدد روایات ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے وہ نماز عصر ہے۔ تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اب یہاں محافظت کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ بہت سے حضرات اس معاملے میں جو ہے کچھ نہ کچھ کوتاہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی کام ہے، چلیں جی میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت حاصل ہونی چاہیے تھی نماز با جماعت کی، بہت سے لوگوں نے اپنے ہاں جو بھی آفیسز ہیں یا فیکٹریز ہیں وہاں نماز با جماعت کا اہتمام کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ نماز کا جو ہمارے دین میں مقام ہے تو وہ کم سے کم ورتھ ہے اس بات کا کہ کم سے کم ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے پریئر روم موجود ہو۔ اگرچہ 5 وقتہ نماز کا امکان اس لیے نہیں ہے، نہ فجر کے وقت آفس سٹاف ہوتا ہے، نہ ہی مغرب اور عشاء تک وہ رہتا ہے، لہٰذا یہ کہ جو بھی نمازیں آتی ہیں اس دوران میں اس کا اہتمام کر لیا جائے، بہت سے دفاتر کے اندر یہ بھی ہے۔ پھر یہ کہ وقت پر ادا کرنا، پورے آداب کے ساتھ ادا کرنا، اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو پوری طرح متوجہ ہو، فوکس رکھے اپنی نگاہوں کو جائز سجدہ کے اوپر، ادھر ادھر دیکھنے سے اجتناب کرے۔ لیکن یہ کہ بہرحال میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور اس کے بعد مجھے ہنسی بھی آئی
کہ ایک صاحب اپنا عینی مشاہدہ جس میں وہ خود موجود تھے کہ یہ کوئی عرب میں وہ گئے ہوئے تھے کہیں عمرے وغیرہ کے لیے، یہ وہیں کے ملازم ہو گیا، مجھے تفصیل پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن یہ واقعتاً فی الحقیقت ایسا ہوا، اور انہوں نے اس کو بیان کیا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے کوئی سنتیں یا نفاف، یہ اب وہ اس کی بات نہیں ہو رہی فرض نماز کی، اور اس دوران جو ہے ان کا موبائل بجنے لگا، تو انہوں نے موبائل نکالا اور اس کے بعد آہستہ سے کہا ہے انا فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو گویا کہ اس نے اپنے طور پر اس کال کو ڈسکنیکٹ کر دیا یہ کہنے سے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ نماز میں آپ اس قسم کی کوئی بات تو نہیں کر سکتے، اس سے تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آداب سے متعلق ہیں، کہ جس میں گویا کہ نماز جس طرح ایک بدو آیا تھا حضور کے سامنے، اس نے نماز ادا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جا کر نماز دوبارہ ادا کرو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے دوبارہ پڑھی، پھر اسی طریقے سے پڑھی. پھر حضور نے سمجھایا کہ نماز کے معنی کیا ہیں، کہ رکوع کرو تو پوری طرح بالکل سیدھے ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ رکوع کے اگر پوری طرح جھکے نہیں کہ کھڑے ہو گئے سبحان ربی اللہ سبحان اور کھڑے ہو گئے، اور یہی معاملہ سجدوں کے ساتھ نہ کرو. اور حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ اس طرح سجدے نہ کیا کرو جس طرح کہ مرغا ٹھونگے مارتا ہے. تو گویا کہ یہ اس درجے کا انسان کا معاملہ جو ہے غیر محتاط ہونا، کہ جس میں جو ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں کوئی وقت رکھتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کم سے کم 1 مرتبہ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکے آدمی، اتنا وقفہ تو دو. اسی طرح 2 سجدے کیے ہیں تو درمیان میں ابھی پوری طرح بیٹھے نہیں کہ پھر دوبارہ سجدے میں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق آداب سے ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بہرحال بتائی جانی چاہیے اور پھر بہرحال اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو محافظت کرو اپنی جو ہے نمازوں کی بھی پوری طرح، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں آ جائیں گی جس کا بھی میں نے بیان کیا، اور اسی طرح جو مرکزی نماز ہے جو صلاۃ وسطیٰ ہے اس کی جو ہے وہ ادا کیا کرو. اس طرح آپ کو معلوم ہے فجر کی نماز کے لیے سورہ کہف میں وقرآن الفجر، اس کی اپنی اہمیت ہے. یہ نہیں ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کی اصل اہمیت ہے، بقیہ نمازوں کی اہمیت نہیں. ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے. مغرب کی نماز کی اپنی اہمیت ہے، اس میں قرات ہونی چاہیے. یہی وجہ جہری نمازوں کے اندر مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، فجر بھی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام فرماتے تھے کہ فجر کی نماز میں طویل قرات کیا کرتے تھے. آپ کے پاس کھلا وقت ہے اور بندے اور رب کا معاملہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی جو ہے وہ گویا کہ سعادت عطا فرما دی، اس کی تو کیا کہنے، لیکن اپنی جو فرض نماز ہے اس کو بھی پورے اہتمام سے طویل قرات کے ساتھ ادا کرنا. وقوموا للہ قانتین، اور دیکھو اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو پوری طرح فرما برداری کے ساتھ. وہی بات قنوت جسے کہتے ہیں نا، کہ جس میں گویا کہ وہ آداب جو نماز کے ہیں اس کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھرانا، کوئی ہاتھ ہلانا، کوئی کھجلیاں کرتے رہنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ ناپسندیدہ ہیں، نماز کے آداب اور جو بھی مستحبات ہیں اس کے خلاف ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہو، خوف ہو، کہیں دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو، کسی اور اعتبار سے تم خوف زدہ ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بہت دور کی مسافت ہے، اگر آپ اترے اور اتر کے آپ نے جو ہے نماز ادا کی، مشکل ہے، سواری پر ہیں، کسی اونٹ پر سوار ہیں، آپ جہاز میں ہیں، تو اس موقع پر یہ دیکھتے رہے کہ جی جہاز کا رخ اس وقت قبلہ رخ ہے یا نہیں رہے، یہ تمام چیزیں بالکل ثانوی ہیں. لہٰذا آپ وہاں چاہے تو پیادہ ہوں، اپنے پیروں پر چل رہے ہوں، تب بھی آپ چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ظاہر سجدہ تو نہیں کر سکتے لیکن اشارتاً تو کر سکتے ہیں. کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، آپ کو وقت جو ہے وہ نکلا چلا جا رہا ہے، نماز کا وقت ہاتھ سے جا رہا ہے، لہٰذا یہ فرمایا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز سے کہیں رستگاری نہیں، وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. خواہ تم پیادہ ہو، پیدل چل رہے ہو، خواہ یہ کہ سواری کے اوپر سوار ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، رجالن جو ہے یہ راجل کی جمع ہے، اور اسی طرح یہ جو فرمایا گیا رکبانن، یہ راکب کی جمع. راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار کو. گھوڑے کے یا اونٹ کی پیٹھ پر کوئی شخص سوار ہے، یہ راکب ہے. اسی طرح راجل کون ہے؟ پیدل چلنے والا جو قدم قدم آگے بڑھ رہا ہے. تو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، پوری طرح گویا کہ اب خوف جو ہے اندیشہ ختم ہو گیا، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی وہ چیزیں جو تمہیں علم میں نہیں تھی. نماز پڑھانے کا طریقہ اللہ نے حضور کے ذریعے ہم تک پہنچایا نا، یہ تعلیم اللہ کی دی ہوئی ہے، واسطہ بنے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں دیکھیے یہ بہت بڑا جسے آپ کہیے اعجاز کی بات ہے کہ 1500 برس ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ نماز کی شکل میں کہیں کوئی اختلاف نہیں.
تکبیر تحریمہ کہیں ہے، اب ہاتھ باندھے یا ہاتھ چھوڑے، لیکن قیام تو ہے نا. پھر رکوع ہے اور رکوع سے سیدھے سجدے میں نہیں جانا، رکوع کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے، قوما ہے، پھر قیام کرنا ہے. اور اس کے بعد سجدے 2 ہیں ہر رکعت میں. اگر آپ نے جان بوجھ کر تیسرا سجدہ کر لیا تو آپ کی نماز ضائع ہو گئی. تو یہ نماز کے ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس درجے انٹیکٹ رکھا ہے. یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے کہ نماز جو ہمارے دین کا بنیادی ستون ہے، اس کا معاملہ کہیں اس نوع کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ آپ نے اوپر باندھے، درمیان میں باندھے، نیچے باندھے، رفع دین کیا نہیں کیا، آمین بالجہر کہی نہیں کہی، 2 سجدوں کے درمیان آپ نے کچھ دعائیں پڑھی، اس کا وقفہ دیا یا نہیں دیا، یہ تمام چیزیں جو ہے بالکل ضمنی نوعیت کے ہیں. اصل شے کیا ہے کہ نماز کا سٹرکچر جو ہے وہ بعین ہی قائم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اور آج تک. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگرچہ صلاۃ الخوف جو ہے اس کے تفصیلی احکامات سورہ نساء میں میں نے نوٹ کیے تھے، لیکن ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے. لیکن وہاں تفصیل سے بتا دیا گیا حالت جنگ میں جو نماز تم ادا کرو گے تو اس کو تمہیں کس طرح ادا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اب جتنے لوگ ہیں ان میں سے نصف ہوں گے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور نصف جو ہے وہ پہرے پر ہوں گے کہیں دشمن کا حملہ نہ ہو جائے. اور حضور کیا اہتمام فرماتے تھے، اور یہی چیز ہے کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے، کہ ایک رکعت ادا کر کے حضور بیٹھے رہتے تھے اور پیچھے جو لوگ نماز ادا کر رہے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے تھے. اپنی دوسری رکعت ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، قصر تو ہے ہی ہے. اور پھر یہ کہ ان تقصروا للصلاۃ وہاں آ گیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ حالت خوف میں بھی، جنگ کی حالت میں یا سفر کی حالت میں قصر کرو، قصر تو ہے ہی. اور اب پھر یہ کہ حضور جب پھر یہ لوگ جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ اپنی ایک رکعت پوری کر کے سلام پھر کر رخصت ہو جاتے تھے، اور جو بقیہ نصف رہ گئے تھے جو وہاں حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر پھر شامل ہو جایا کرتے تھے. حضور پھر قیام فرماتے تھے تو ایک رکعت وہ ادا کر کے حضور پھر سلام پھیر دیتے تھے، گویا کہ 2 رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہو گئیں. اور یہاں جو بعد میں شریک ہوئے وہ اپنی ایک بقیہ رکعت جو ہے دوبارہ مکمل کر لیتے تھے. وہ یہاں کے سب سے بڑا جسے آپ کہیے کہ جو شے حاصل ہوئی کہ تمام ہی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کی سعادت میسر آ گئی. سب سے بڑا بات. تو اس میں گویا کہ صلاۃ الخوف یا حالت جنگ میں جو نماز ہوتے ہے اس کا ذکر سورہ نساء کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. اب یہ آخری حکم ہے جو اس ضمن میں آ رہا ہے. اور وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جائیں اور وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، گویا کہ یہاں مراد کون ہے؟ وہ بیوہ جو رہ گئی. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول. تو ان پر لازم ہے کہ وصیت کر لیا کریں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال 1 برس مکمل غیر اخراج، کہ انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالا جائے گا. ظاہر شوہر کا انتقال ہو گیا. اب یہ جو تفصیلی احکامات ہیں میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا جس میں وراثت کا احکامات نازل ہو گئے، تو یہ حکم جو ہے منسوخ التلاوہ نہیں ہے، منسوخ الحکم ہے، کہ اب یہ حکم جو ہے گویا کہ بعد میں وراثت کے احکامات کے آنے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ 1 سال کی پابندی تھی کہ اس عورت کا نان نفقہ بھی، اس کا کھانا پینا، اور اس کے ساتھ جو ہے کپڑا لتا بھی، اس کا سکنا، اس کی رہائش، یہ تمام چیزیں جو ہے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اس گھر سے نکل جائے اگرچہ شوہر کا انتقال ہو گیا. پورے 1 برس غیر اخراج متاعا الی الحول غیر اخراج. فإن خرجنا فلا جناح علیکم. اور اگر وہ خود ہی اس گھر سے رخصت ہونا چاہیے، اس کے بھائی بند ہیں، اس کے والد ہیں، وہ اسے بلا لیں، اور 1 سال سے پہلے جو ہے وہ 4 مہینے عدت کی تو پوری کرے گی. وہاں 4 مہینے 10 دن جس کا ہم ذکر پہلے پڑھ چکے، عدت کے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ 1 سال کی پابندی جو ہے وہ ختم ہو گئی احکام وراثت کے نازل ہونے کے بعد. فلا جناح علیکم فیما فعلنا. تم پر اے مسلمانوں کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ وہ اگر کرتی ہیں اپنی طرف فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، اچھے بھلے طریقے کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ. اس بیوی کا جو اب بیوہ ہو چکی ہے، اس کا بھائی یا اس کے والد یا اس کے ماموں یا چچا اسے اپنے گھر لے جانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ کہ جب تک وہ احکامات نہیں آئے تھے وراثت کے، 1 سال کی پابندی لازم تھی. واللہ عزیز حکیم. اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، بالادست ہے، کمال حکمت والا. اور یہ آخری حکم آ گیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. اور یہ جو طلاق شدہ عورتیں ہوتی ہیں جنہیں طلاق دے دی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک بالمعروف. جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، کچھ دے دلا کر انہیں گھر سے رخصت کرو، عزت و اکرام کے ساتھ.
یہ نہ ہو کہ تلخیاں ہو رہی ہوں، گالم گلوچ ہو رہی ہو، دھکے دیے جا کر وہاں رخصت کیا جا رہا ہو. آخر کوئی عزت نفس اس عورت کی بھی تو ہے نا، اس شوہر کے نکاح میں رہی ہے وہ، اور ممکن ہے کہ اس کے بال بچے بھی ہوں، اولاد بھی ہو. تو اس کی یہ بے عزتی اور اسی عزت نفس کے اوپر کوئی جو ہے اس درجے کی جو ہے ضرر پہنچانا اسے. تو یہاں پھر گویا کہ وہی بات کہ اگر دل میں تقوی موجود ہے، خوف خدا ہے، تو ظاہر ہے کوئی شخص بھی یہ کام نہیں کرے گا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، جو بھی طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ ان پر خرچ کرنا، انہیں دینا گھر سے رخصت کرتے ہوئے، وہ اچھے طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے اندر کوئی معاملہ تنازع کا نہ ہو جائے، کوئی جھگڑا یا تلخیاں پیدا نہ ہو. حقاً للمتقین، یہ لازم ہے ان لوگوں کے لیے جس کے دل میں تقوی موجود ہے، متقین کے لیے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم کچھ سمجھ سے کام لو. یہ باتیں تمام وہ ہیں جو ہماری فطرت کے نزدیک جانی پہچانی ہیں، معروف. ہماری فطرت انہیں تسلیم کرنے سے کوئی انکار نہیں کرتی. یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، اور کوئی شخص ان بنیادی اخلاقیات ہی کو اگر اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے دل میں تو کوئی ذرہ برابر بھی نہ ایمان ہے نہ تقوی موجود ہے. بار بار تقوی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تقوی پر پوری طرح کاربند ہو، اس پر ظلم نہ ہو. تو یہ بڑے تفصیل کے ساتھ احکامات، تقریباً 4 رکوع جو ہم نے پڑھے، جس میں نکاح بھی ہے، پھر عدت بھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے طلاق کے مسائل بھی ہیں، پھر ایلا کا ذکر بھی آ گیا، پھر رضاعت کے مسائل بھی آ گئے. پھر اس صورت میں جو ہے جو بھی بیوہ ہوگی اس کے لیے کیا احکامات ہیں، وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا یہ حصہ جو ہے جو بہت ہی ڈیٹیل میں ہمارے سامنے جو ہمارا نظام ہے دین اسلام، اس کے جو معاشرتی مسائل ہیں جو بہرحال پارٹ آف لائف ہوتی ہیں. کہیں بیل جو ہے منڈے نہیں چڑھتی تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے، اور قرآن کے اور خدائی احکامات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.